آپ کو ایک بات بتاؤں، 18 عید غدیر کا جشن مناتے ہیں نہیں؟ وائی ہو اس پہ جو نہ مناتا ہو۔ 18 عید غدیر کا جشن ولایت، جشن غدیر۔ اس روز ولایت کے اعمال میں اور آداب میں ایک خاص چیز معصوم نے سکھائی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے، ہاں یہ اس معاشرے میں کہہ رہا ہوں جہاں کوئی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ عقد اخوت پڑھے۔ آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا عقد اخوت بھی کوئی چیز ہے۔ عقد نکاح یا عقد بیع کے علاوہ کچھ سنا ہے؟ ایک عقد ہے عقد اخوت، یعنی آپس میں بھائی بننے کا عقد، کانٹریکٹ۔ آج سے ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی۔ کس رشتے میں؟ رشتہ ولایت علی میں۔ نعرہ لگا کے بھول نہ جائیے گا، عہد اخوت تمام مومنین سے قائم رکھیے گا۔ یعنی کیا؟ آج کے بعد سے کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ بھی مولا علی کا شیعہ ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ناراضگی ہو سکتی ہے تھوڑی دیر کی، گھنٹے 2 گھنٹے، زیادہ زیادہ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں رکھنی چاہیے اپنے پاس۔ 3 دن سے زیادہ بے غصہ، نفرت بری چیز ہے نا، بری چیز 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا؟ رسول نے کہا، یہ حدیث کا مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اخوت کا صیغہ کس طرح پڑھیں؟ اور عبارت بتائیے، وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَعَاهَدْتُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، میں تم سے بھائی ہونے کا عہد کر رہا ہوں، دل کی صفائی کر رہا ہوں، تم سے مصافحہ کر رہا ہوں، اور اللہ اور ملائکہ کو گواہ بنا کے تمہیں اپنا بھائی بنا رہا ہوں، اور تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ جنت میں اگر مجھے جانے کی اجازت ملی تو میں اس وقت تک جنت میں بھی قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تمہیں ساتھ نہ لے لوں۔ کیا تہذیب سکھائی ہے، کیا تہذیب محبت اور مودت سکھائی۔ اسے کہتے ہیں تہذیب محبت، اسے کہتے ہیں تہذیب مودت، اسے کہتے ہیں تہذیب وفا، اسے کہتے ہیں تہذیب ولا۔ سمجھے اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا وسیع آپ کا دل ہونا چاہیے۔ یہاں اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج اس نے مرسیڈیز بینز خریدی ہے پڑوسی نے، تو یہاں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، جو تھوڑا سا سلام دعا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ادھر دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے گھر کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کی صورت دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ اس کے ماڈل سے بہتر ہم لیٹسٹ ماڈل مرسیڈیز کا خود نہ خرید لیں اور اس کے دروازے پہ جا کے کھڑی کریں، دیکھو میرے پاس بھی مرسیڈیز ہے۔ یقین کیجئے کتنے لوگ اسی نفسیات میں مبتلا ہیں یا نہیں ہے؟ آج شاید میں وہ کام کرنے بیٹھ گیا ہوں جو جبرائیل کے لیے منسوب ہے غلط طور پر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں دل چاہ رہا ہے کہ کچھ تو دل سوزی کا حق ادا ہو جائے۔ تو یہ جو محبت کی تہذیب ہے اسے پروان چڑھائیں۔ کثرت سجود، آپ کسی سے مذاق کر رہے ہو، مزاح کر رہے ہو، تب بھی خدا یاد رہے۔ اچھا چلیے یہ بھی کہہ دیں، بات ہلکی سی ہے مگر بہت بھاری ہے، سنیں، جوان بھی سنیں، بزرگ بھی سنیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، روایت اس طرح ہے، راوی نے ان الفظوں میں معصوم کی بات پہنچائی ہم تک کہ مومن کا مزاح بھی عبادت ہے، مزاح المؤمن عبادہ۔ مومن جب ایک دوسرے سے مذاق کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ایک مضمون معصوم کی زبان کا ان لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن، کہ کسی مومن کے دل میں مسرت ڈال دو۔ غور سے سنی بات، غور سے سنی بات۔
نماز کے بعد، نماز کس کی ہے؟ خالق کی. نماز ہے ستون دین، نماز ہے سب سے بڑی عظیم عبادت، نماز ہے معراج ایک متقی کی. فرماتے ہیں نماز کے بعد سب سے برتر عبادت یہ ہے کہ کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دو. مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا، چہرے پہ خشونت، غیظ و غضب، نفرت کے آثار نہیں ہونے چاہیے. مومن تو بسام ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے. یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کے انسان بشارت حاصل کرے. دیکھیے یہ قدریں ہونی چاہیے ایک اہل ولایت کی تہذیب میں. واضح ہے کیسے ہم زندگی بسر کریں. یہ بازاری لوگ یہ آپ کو سکھاتے ہیں سیلس مین شپ، اور اس میں کہتے ہیں کہ تمہیں ہر وقت مسکراتے رہنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرانا ہے تاکہ کسٹمر کہیں اور جانے نہ پائے. یہ سکھائیں گے آپ کو حشاش بشاش رہنا. یہ ایمانی تہذیب کا جز ہے کہ مومن حشاش بشاش ہوتا ہے، دوسرا مومن اس کے چہرے کو دیکھ کے بشارت حاصل کرے. وہ اللہ جو علی کو شب ہجرت سو جانے پہ اپنی رضائیں دے دے، وہ علی کو اس مصیبت پر صبر کرنے کا کتنا اجر دے گا جس کا میں کل ذکر کر چکا ہوں کہ علی موجود ہیں اور علی کے سامنے علی کے بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. زہرا موجود ہیں اور زہرا کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو رہا. قیامت ہے، قیامت. اور عاشور ایک قیامت نہیں ہے، نہ جانے کتنی عظیم قیامتوں سے بڑھ کر قیامت ہے عاشور. علی دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی کے بازو میں رسن باندھی جائے. زہرا دیکھ رہی ہیں اور زہرا کی ذریت پہ ستم ہو رہا ہے. کیا کیا واقعات ہیں مصائب کے. ایک انتہائی دردناک منظر ہے واقعات مصائب میں. اس سفر میں میں ابھی تک اسے نہیں پڑھ سکا. اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں پاکستان میں، اس سفر میں نہیں پڑھ سکا ہوں. آج اس وقت تذکرہ کر دوں کہ جب اسیروں کا قافلہ ناقوں پر سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے کہا، کہاں ہے حسین کی وہ 4 سال کی بچی؟ جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے، جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی. آگے بڑھا وہ شقی اور اس 4 سال کی بچی کو لیا. پھوپھی روکتی رہی، ماں روکتی رہی، سید سجاد التجائیں کرتے رہے. اس نے اس بچی کو لیا اور تنہا ایک ناقے کی پشت پر لٹا کے رسیوں سے باندھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ تصور کر سکتے ہیں جب ناقہ چل رہا ہو اور کسی بچی کو اس پہ لٹا کے اس کے کوہان پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو. جیسے جیسے ناقہ چلتا تھا بچی کے سینے میں زخم پیدا ہوتا، جگہ جگہ زخم پیدا ہوتا تھا. لہو رس رہا ہے، زخم پیدا ہو رہا ہے. بچی کہہ رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بھیا، ہائے چچا عباس. بابا آپ کے بعد یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ بچی تنہا چلتی رہی، قافلہ روتا رہا، قافلہ روتا رہا.
یہاں تک تو روایت موجود ہے مستند کتابوں میں، اس کے بعد جو روایت ہے وہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر میں عرض کرتا ہوں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مستبعد نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل درست ہو، کوئی بعید نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بچی چلتے چلتے زخمی بھی ہو چکی تھی، لاغر تو تھی ہی، بچی نہ جانے کسی مقام پر ناقے سے زمین پر گر گئی، چند قدم آگے بڑھا کارواں، اور اس کے بعد وہ نیزہ خود بخود رک گیا، زمین میں پیوست ہو گیا نیزہ، اور اب اسے جتنا بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لوگ آئے سید سجاد کے پاس، زین العابدین علی ابن الحسین، تم اس گھر کے صاحب اسرار ہو، بتاؤ یہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا ذرا قافلے کا جائزہ لے لو، کہیں کوئی بچہ گر تو نہیں گیا ہے، کہیں کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا ہے۔ دیکھا گیا تو وہ ناقہ خالی تھا جس پر حسین کی 4 سال کی بچی تھی۔ تلاش شروع ہوئی، دیکھو یہ بچی کہاں گر گئی، کس وادی میں، کس نشیب میں، کس صحرا میں۔ تھوڑی دور لوگ گئے تھے تلاش کرتے ہوئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، بچی ان کے آغوش میں ہے۔ بی بی جناب زینب آگے بڑھی، آپ کا بڑا احسان، معظمہ، مخدرہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری بچی کی جان بچا لی، آپ نے اس بچی کا دل بہلا لیا۔ ایک مرتبہ معظمہ نے نقاب رخ پلٹا، ہائے بیٹی زینب، تو میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، ارے میں فاطمہ زہرا ہوں، یہ میری بچی ہے، میں اگر اس کی حفاظت نہ کروں گی تو کون کرے گا؟